کتنا ہمیں پر امید ہونا چاہیے؟ ویسے تو پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، اسلام آباد پر ہیں، مرکز نگاہ بن چکا ہے پوری دنیا کا۔ جو سیلیبریشنز ہیں وہ ہمیں زیادہ اس وقت کر لینی چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے، یا بھی ہمیں اپنے ہارسز کو باندھ کے رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کتنے چانسز ہیں کہ مذاکرات میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا اور وہ مثبت ہی ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کی جو کوششیں اور کاوشیں تھیں کہ دو فریق جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ 40 دن تو ہو گئے ہیں اس جنگ کو، کہ براہ راست ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے، اور پھر ان میں سب سے بڑی ایک طاقت جو کہ سپر پاور ہے، ان کو ایک مذاکرات کی میز پہ لے آنا، اور پاکستان کی دی ہوئی تجویز جس کی دو سطحیں تھیں کہ پہلے فیز میں تو ایک جنگ بندی ہو، اور آپ نے دیکھا کہ آج پورا دن جو ہے وہ نہ تو ایران پہ حملہ ہوا ہے اور نہ ایران نے کہیں میزائل پھینکا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو پہلی فیز اور پہلی تجویز وہ تسلیم کی گئی، دونوں فریقین نے مانا، اور اب دونوں فریقین جو ہے وہ کل صبح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور جو دوسرا مرحلہ یعنی یہ جو 2 ہفتے ملے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ماضی میں جو 40 دن جو ہے وہ جو تباہی ہوتی رہی اور جو نقصان ہوتا رہا، کیا وہ کنٹینیو کرے گا 15 دن کے بعد، کہ کیا پھر یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہوگی؟ لیکن اس سوال کا جواب دینا یوں مشکل ہے کہ پاکستان، جس کو میں کئی بار کہا کہ یہ ایک ٹائٹ روپ واک ہے، اس لیے کہ ہمارے جو سٹیکس ہیں اس ریجن میں اور اس خطے میں، پھر اس جنگ کے جو امکانات تھے کہ یہ ریجنل جنگ سے بڑھتی ہوئی کہیں پھر گلوبل وار کی طرف نہ چلی جائے، یہ بڑا ایک اہم عنصر ہے، بہت ہی ایک حساس سی ڈوری ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ شروع کی جاتی ہے فائدے کے لیے۔ یہ جنگ کی تھیوری ہے کہ جو تھیریسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نقصان کے لیے نہیں کی جاتی، جنگ منافع بخش کام ہے اب تک جو دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ بات اب ٹھیک کر رہے ہیں پروفیسر صاحب، ابھی تک یہ منافع بخش کاروبار ہی تھا، لیکن ابھی اس حالیہ ریسنٹ پاس میں جو ایران کے اوپر جارحیت مکمل نازل کر کے امریکہ نے نقصان اٹھایا، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ جو سیاسی نقصان ہوا ہے، جو سفارتی نقصان ہوا ہے، نیٹو ان کا ساتھ چھوڑ گئی، اس کو بددعائیں دے رہے ہیں، سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، ان کے اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور جو ان کی ویپنز کی ولنریبلٹی ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی، چاہے وہ تھاڈ ہو، چاہے وہ آئرن ڈوم ہو، چاہے وہ B-2 بامبرز ہوں، F-35 ہوں، F-16 ہو، جیرارڈ فورڈ ہو یا ابراہم لنکن ہو، سبھی چیزیں ایکسپوز ہوں گئی، کچھ بھی ایران کو گھٹنوں پر نہیں لا سکا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آپ کا جو ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہیں ڈال سکتے، صحیح، لیکن چلے میں اگر آپ کا یہ آرگومنٹ بھی بائک کر لوں کہ مذاکرات میں کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ دیکھا جاتا ہے نقصان، میں یہی بات کہنے والا تھا کہ اب دونوں فریقین جو ہے نا وہ وے کریں گے کہ اب جو نقصان ہو چکا ہے، یہ جو آپ نے ایک طرف کا نقصان گنوایا، جو دوسری طرف نقصان ہو چکا ہے اس کو وے کریں گے کہ آیا مزید نقصان سے بچنا ہے کہ نقصانات کو کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ 1 2 3 4 کر کے آپ ایکویشن بنا لیں تو میرے نزدیک میں ہوپ فل ہوں کہ اس مذاکرات کا جو عمل جو شروع ہوا ہے اس میں سرخرو ہوں گے، پاکستان کو کامیابی ملے گی اور ہم ایک مستقل امن کی طرف جائیں۔ جنرل صاحب، آپ کے خیال میں جو امریکہ کی طرف سے وفد بھیجا گیا ہے، کیونکہ آغاز میں صرف جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کو بھیجنے کی بات ہو رہی تھی جس پہ ایران کو بڑے شدید تحفظات تھے، ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، 2 مذاکراتی ادوار میں باقاعدہ اس تمام وفد کو نشانہ بنایا گیا، چاہے وہ عمان کے اندر ہو یا پھر دوحہ کے اندر ہونے والے مذاکراتی عمل ہو، اور اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے مسترد کر دیے تھے ان نام۔ تو پھر جے ڈی وینس کا نام سامنے آتا ہے، جے ڈی وینس وہ چند ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے باوجود۔ تو ہمیں کتنا پر امید ہونا چاہیے اس وفد کو دیکھتے ہوئے؟ خدشات اور امید دونوں کا ایلیمنٹ اس وفد میں دکھائی دے رہا ہے۔ جی جنرل صاحب، جنرل صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو سن رہا ہوں، پتہ نہیں آپ جن قیوم سے پوچھیں کہ مجھ سے پوچھیں۔ نہیں، غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے دیکھیے، باتیں آپ جو کر رہے ہیں
بہت اچھی ہیں اور اللہ کرے کہ ہمیں کامیابی ملے, اللہ کرے اس انشاءاللہ. دنیا کو اس جنگ سے کامیابی ملے, اس سے باہر نکلیں ہم لوگ. بہت ساری ہم پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں, اللہ کرے ہمارا جو بھی ہماری سوچ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے. لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. نمبر 1, امریکہ پر اعتماد کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. جب تک امریکہ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کا جو نقصان کرنے والی طاقتیں ہیں وہ امریکہ سے زیادہ طاقتور ہیں. پاکستان یاد رکھیے مضبوط ملک ہے, لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو نقصان کر سکے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. نمبر 2, امریکہ پہلے بھی مذاکرات کر کے, اگر آپ کو یاد ہو تو اوباما صاحب کے دور میں ایران کے ساتھ سارے معاملات طے ہو گئے تھے, بڑے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. ٹرمپ صاحب آ کے اس معاہدے سے باہر آ گئے تھے, اور باقی دو مذاکرات کا آپ نے بات خود کر دی. اس میں آج جو بہت اہم ایک بیان آیا ہے اسپین کے صدر کا آیا ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ سارے جنگ کا جو نقشہ ہے انہوں نے, اور یہ جس طریقے سے انہوں نے ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ کو لتاڑا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں ایز اے لیسن لوگوں کو پڑھانا چاہیے. ایک کتاب ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, اسٹوپڈ وائٹ مین. یہ 9/11 کے اس کے بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی ہے کتاب. یہ صحیح. اس میں جب یہ 9/11 ہوا تو جارج بش جس اسکول میں تھے, تو جو رائٹر ہے اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے جارج بش سے یہ سوال پوچھا, جارج بش جونیئر سے, آر یو لٹریٹ ایٹ ایڈلٹ لیول, کیا آپ مطلب اتنے پڑھے لکھے ہیں؟ تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ امریکی قوم نے ایک ایسے شخص کو اپنا صدر بنا کے رکھ دیا ہے جو کسی حد تک جانے کو تیار تھا. اس کی زبان دیکھیے, اس کا لہجہ دیکھیے, اس کا یہ کلیم دیکھیے کہ میں سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سویلائزیشن کو ختم کرنا ٹرمپ صاحب کا یہ امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے.